السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 2024 کیسا گزرا وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہے۔ 2025 کا آغاز ہو چکا۔ خدا کرے کہ یہ سال آپ کے لیے اہم سال ہو، اچھا سال ہو، آپ کی زندگیوں میں بہتر اور مثبت تبدیلیاں پیدا ہوں۔ اسٹرالوجیکلی اگر میں دیکھوں تو یہ سال آپ کا انشاءاللہ بہت اچھا سال ہوگا۔ اس سال میں 2 میجر ستاروں کی چینجز پیدا ہوں گی، اور وہ جو چینجز ہوں گی آپ کے مختلف معاملات میں بڑی اہم ثابت ہوں گی۔ اس میں سر دست بتاتا چلوں، ایک پلینٹ جوپیٹر جو آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ ہے، یہ چینج ہوگا۔ یہ آپ کے 7th ہاؤس سے نکل کے یہ آپ کے 8th ہاؤس میں آئے گا۔ انکم کے معاملے میں یہ سال بہترین ہوگا، یعنی ایسے لوگ جو اچھی جاب، اچھا بزنس، اچھے پروجیکٹ کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے سال کے آغاز میں آغاز یہی کر رہا ہوں کہ اپنے گول ہائی رکھیے گا، اپنے ایمبیشنس ہائی رکھیے گا، اپنے پلان ہائی رکھیے گا، کیونکہ آپ اچھے پلان بنائیں گے، اچھی ایفرٹ کریں گے تو آپ سکسیزفل ہوں گے۔ چھوٹے موٹے معاملات میں ہمیشہ چیزیں صحیح نہیں چلتی۔ ایک تو یہ سلسلہ تھا آپ کا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے پلینٹ سیٹرن۔ سیٹرن آپ کا 4th ہاؤس سے نکل کے 5th ہاؤس میں انٹر ہوگا۔ 5th ہاؤس میں جب یہ انٹر ہوگا تو یہاں سے آپ کو کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ڈومیسٹک افیئرز، بہت دنوں سے گھر بنانا چاہتے تھے، رینوویشن، یا آپ کو بلڈنگ پلان بن چکا تھا، آغاز نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس کی طرف جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو آپ کی زندگی میں آئے گا وہ آپ کی فرینڈز لسٹ میں کچھ چینجز آئیں گی۔ کچھ نئے لوگ انٹر ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے آپ شاید متنفر ہوں اور وہ آپ کے اس لائف سے نکل جائیں، یا آپ ان سے خود کنارہ کر لیں۔ ایک یہ ایریا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جنرلی اگر میں یہ کہوں تو سال کا آغاز کچھ زیادہ چینج کے ساتھ نہیں ہوگا، آلموسٹ ویسا ہی ہوگا جس طرح کا سال وہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اس میں صرف ایک چینج ہوگی، اور وہ چینج ہوگی کہ 10 جنوری سے پلینٹ مارس آپ کے 8th ہاؤس میں جب آئے گا تو تھوڑا سا طبیعت میں ہیجان پیدا ہوگا۔ خدا نخواستہ بیمار لوگ اگر آلریڈی ہیں تو ان کی بیماری میں ذرا سی شدت پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تیزی آئے گی، اور اس کی وجہ سے آپ کے ایکسپینس اور اخراجات یہ تیز ہوتے ہوئے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو اپنا دوسرا خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ جنوری فیبری تک تو یہ چیزیں آلموسٹ ویسی، مارچ میں پھر تیزی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پہ کچھ دنوں کے لیے سیٹرن چونکہ آپ کے ہاں موجود تھا، تو یہاں پہ ایک سورج گرہن اور چاند گرہن 2 یہ آ رہے ہیں۔ یہ 2 جب آتے ہیں تو یہ آپ کے بزرگوں کی ہیلتھ اس سے متعلق امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ بیماری کی شکل میں خدا نخواستہ کوئی پرابلم، کوئی ایسی چیز فیملی سے متعلق آپ کو کسی بزرگ فرد کے بارے میں بھی آپ کو خبر مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی پوزیشن چلتے کام میں کسی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سروس میں، جاب میں بھی تھوڑے سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں جو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی پروگریس یا آپ کی کامیابی کے لیے آپ کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ فیوریبل رویہ نہیں ہے۔ بظاہر دوست ہیں لیکن اندر خانے کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے کاموں میں وہ کوآپریشن لینا، ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، لیکن یہ سورج گرہن، چاند گرہن کے اثرات ہیں۔ بہرحال اس سے بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا، معمولی سی چیزوں میں ذرا سی تیزی آتی ہے۔ البتہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ پھر 30 اپریل کے بعد آپ کا انکم ہاؤس دوبارہ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی بزنس پلان بنا رکھا تھا، کامیاب ہوتا ہے، ٹینڈر دے رکھے تھے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی اچھی پوسٹنگ یا جاب کے لیے اپلائی کر رکھا تھا تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک اچھے مواقع، اچھی اپرچونٹی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن یہ کنڈیشنل ہوتی ہے، اور اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کو لمبی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ایسے خواتین و حضرات جو اپنی جاب سے ڈسسیٹسفائیڈ ہیں، غیر مطمئن ہیں، ان کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے ایک کریئر سے اگر مطمئن نہیں تو کسی بھی سٹریس، کسی بھی شدت میں ہونے کے باوجود بھی وہ جاب کو فوری طور پہ کوئٹ نہیں کریں گے، چھیڑیں گے نہیں، بلکہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری جاب کی تلاش کریں گے، اور جب وہ ممکن ہو جاتی ہے تو پھر سوئچ اوور کریں گے۔
ادروائز وہ نہیں کریں گے ورنہ تھوڑے سے پرابلم ہوں گے. یہ کیفیت ہے جو ذرا سی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی. اس کے بعد دوستو دوسری پوزیشن آ جاتی ہے آپ کی اپریل. جیسا میں نے کہا کہ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے اچھا ہو جاتا ہے. پھر 26 مئی کو پلینٹ سیٹرن جو آپ کی اس ہاؤس میں تھا وہ 5th ہاؤس میں آ جاتا ہے. اگلا ستارہ جو چینج کرے گا وہ پھر آپ کا جسے ہم کہتے ہیں جناب کہ ٹورس منتھ، یہ امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پھر جیمنائی منتھ آتا ہے اگلا، اور جیمنائی منتھ آپ کا یہ جو پیریڈ ہوتا ہے آپ یوں سمجھ لیجئے گا جو جون کا مہینہ. جون میں ذرا سی چیزوں میں چینجز آئے گی، تبدیلیاں آئیں گی. پارٹنرشپ کے معاملات میں ذرا سا معاملات تھوڑے سے چینج ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. چیزوں میں ذرا سی روانی پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. معاملات زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں. اور یہاں پہ کچھ ایسے خواتین و حضرات جو شادی بیاہ رشتے وغیرہ میں آگے جانا چاہتے تھے ان کے لیے بھی ایک اچھا اپرچونٹی کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس میں اگر اپنے آپ کو آپ انوالو کریں گے تو آپ کی سروسز بہتر ہو سکتی ہیں. اچھے طریقے سے اپنے سال کا آغاز کر سکتے ہیں. نئے رشتوں میں شامل ہو سکتے ہیں. شادی کے منتظر لوگوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح بچوں کی شادی سے متعلق اگر کوئی پلان کرنے جا رہے تھے تو یہ سال اس کے لیے بھی بہتر ہوگا. پولیٹیکل فگر اگر میں کہوں، سیاسی لوگوں کو اس سال میں بہت محتاط ہونا پڑے گا. بہت انسرٹینٹی رہے گی اور آپ کو اپنے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے، امپورٹنس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو بہت سے فیکٹرز کو خوش رکھنا پڑے گا جو آپ کے لیے ایک چیلنج ہوگا. اس کے ساتھ دوسری پوزیشن جناب چینج آتی ہے آپ کا اگست میں. پھر جولائی اسی طرح رہتا ہے. جولائی میں جناب آپ کے لیے اندر اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ٹریول کی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بیسیکلی یہ جون سے سٹارٹ ہو جائے گا آپ کے سفر کا آغاز. اور سفر کا آغاز آپ کا یہ سٹارٹ ہوتا ہے جناب آپ کا جون کی 10 تاریخ سے سٹارٹ ہوگا. 10 سے لے کے اگست تک کا پیریڈ آپ کا موومنٹ ٹریول سفر کا ہے. بیفور ٹائم اگر آپ ٹریول پلان کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا. اور لاسٹ مومنٹ میں جا کے ٹریول پلان میں چینجز بھی آتی ہوئی دکھائی دیتی. یہ سفر آپ کا روحانی ہو سکتا ہے، چھٹیوں کا ہو سکتا ہے، ریلیٹیوز کو ملنے کا سفر ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اس سفر میں آپ اپنی کریئر میں کوئی ٹریننگ لے سکتے ہیں، کہیں کچھ اسپیشل کورسز جوائن کر سکتے ہیں. اسپیشلی میڈیکل، کمپیوٹر، آئی ٹی، ان چیزوں سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کے لیے یہ پیریڈ بڑا امپارٹنٹ ہوگا اپنے سکل اور سوشل سکل کو انکریز کرنے کے لیے، اپنے پروفیشنل سکل کو انکریز کرنے کے لیے. اگست میں جناب یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کی پروفیشنل ایکٹیویٹیز چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ کی جگہ میں تبدیلی آ سکتی ہے، پوسٹنگ ہو سکتی ہے، نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ڈسپلیسمنٹ ہو سکتی ہے، گھر سے پڑے کچھ عرصے کے لیے رہنا آپ کی ضرورت بن سکتی ہے. بہرحال کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان اوائڈیبل ہوتی ہیں، آپ کو اس کے ساتھ جینا ہوتا ہے تو آپ اس کو مینیج کریں گے. اچھا، سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. سیٹرن جب چینج کرتا ہے جگہ، جو کہ 26 مئی سے 10 اکتوبر تک آپ کے اس ہاؤس میں چینج ہوگا، تو یہاں جیسا میں نے آپ سے کہا کچھ لوگ آپ کے پلان میں انفلوئنس پیدا کریں گے. کچھ ایسے نئے کولیگز آئیے جن کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی ڈفرینٹ بزنس اپرچونیٹیز آئیں گی اور آپ چاہیں گے کہ جناب آپ اس ساری سچویشن میں ایک فائدہ اٹھائیں، چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کا تو اس میں فائدہ ہو، آپ کا اپنا نہ ہو. لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ اپنے بزنس اور اپنی سروس میں ایکسکلوسیولی اپنے ذاتی مفاد اور چیزوں کو سمجھتے ہوئے فائدہ اٹھائیے. کوئی سٹیپ لیجیے محض کسی کے کہنے پہ یا کسی دوست کا ساتھ دینے کے لیے آپ نے اپنے ایریا کو چینج نہیں کرنا، گروپ کو چینج نہیں کرنا، سروس کو چینج نہیں کرنا. پرائیویٹ بزنس میں شامل لوگوں کے لیے بھی یہ ایک اچھا اپرچونٹی پیریڈ ہے. اپنی بزنس لائن میں، ٹریڈ میں چیزیں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ایکسپینشنز کے لیے ہیں. اگر آپ کو بزنس ریسیشن یا لو بزنس کا شکار ہیں تو اپنی ایکٹیویٹی اور اپنے برانڈز اور اپنی چیزوں میں نئی جدت پیدا کیجیے، آسانیاں لانے کی کوشش کیجیے گا تو اس کے لیے بھی آپ کے معاملات بہتر ہوں گے. نیکسٹ جناب ہمارا منتھ آ جاتا ہے ورگو منتھ میں. جب ہم انٹر ہوتے ہیں یہ پیریڈ آتا ہے اگست سے سپٹمبر تک کا پیریڈ آتا ہے. تو یہاں پہ پھر ذرا سی چیزیں چلتے چلتے تیزی کا شکار ہوتی ہیں. آپ کو اچھے مواقع، اچھی اپرچونٹی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور لائف
پارٹنر جو ہے وہ کبھی کبھی کچھ ایسے ایشوز کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ جا کے آپ کچھ عرصے کے لیے ذرا سا لو انرجی لیول میں ہو سکتے ہیں. اچھا یہاں آپ کی اپنی ریزنز ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ کا اپنا کمیونیکیشن گیپ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور یوں دکھائی دیتا ہے. جوپیٹر کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے لیکن جوپیٹر چینج ہونے کی وجہ سے یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن شاید ان ریئلسٹک ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہ اسپاؤز، فرینڈز اور بزنس پارٹنر سب کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. تو اپنے آپ کو بڑا سا ریئلسٹک وے میں جا کے دیکھیے کہ آپ کی ڈیمانڈ اور آپ کی شکایت دونوں ٹھیک ہیں، اور اس سلسلے میں اگر چیزیں ریکنسائل ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں، تو آپ کو اپرچونٹی لینی چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے اور معاملات زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نیکسٹ پیریڈ دوستوں جب ہم آتے ہیں تو یہ اکتوبر کا پیریڈ آ جاتا ہے. اکتوبر میں آپ کا یہ جو خواہشات کا گھر بڑا زبردست ہے. آؤٹ آف بلو کچھ معاملات ایسے ہوں گے جو پرانی خواہشات پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کچھ پرانے دوستوں کا ملنا، نئے وینچرز کا آغاز ہو سکتا ہے. نئے ریلیٹیوز بہت عرصے سے جو آؤٹ آف ٹچ تھے وہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی اپنی زندگی میں یا آپ کے بچوں کی زندگی میں رشتے ناطے تبدیل ہونا یا ایسے کچھ معاملات بہتر بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. نیکسٹ اس میں ہم آگے موو کرتے ہیں تو آپ کا اسکارپیو منتھ آتا ہے. اسکارپیو جو آپ کا 12th ہاؤس بھی ہے. یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پلینٹ مارس کی جو پریزنس ہے یہ ذرا سی تیزی لے کے آتی ہے، شدت لے کے آتی ہے، سارے معاملات میں تیزی آتی ہے. میں یہاں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی لیگل پرابلمس ہیں آپ کی سروس میں، آفس میں، ان کے اوپر کوشش کیجیے گا کہ اسے ٹائم دیجیے گا. پراپرٹی، سول میٹرز، فیملی، کوئی ایسی چیزیں ہیں تو یہ بھی توجہ طلب وقت ہوگا. جہاں توجہ دیں گے، اچھی طرح سے دیں گے تو معاملات کو آپ اچھے بہتر طریقے سے نپٹا سکیں گے، فائنلائز کر سکیں گے. لیٹلی جناب پھر ہم جب چلتے ہیں تو آپ کا اپنا منتھ سٹارٹ ہو جائے گا، یعنی اسکارپیو کے بعد سیجیٹیری سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے برتھ منتھ میں انٹر ہو جائیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہوگا. اس سال آپ کی انکم، اس کے فائدے آپ کو اٹھانے ہوں گے. آپ کے نئے فرینڈس لسٹ اس میں ایڈیشن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ سولر ریٹرن جب یہ آتا ہے تو زندگی میں اہم چینجز لے کے آتا ہے. میں اس سارے سال کو اگر سم اپ کروں تو یہ کہوں گا کہ اس سال آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے فکس ایسٹس کمپلیٹ کریں، بڑھائیں. اموویبل ایسٹس پرابلم کرتے ہیں ان سے جام چھڑائیں، جیسے گاڑی، چیزیں، الیکٹرک گیجٹس، ٹی وی وغیرہ وہ چینج ہونے کی طرف جا رہے ہیں. یعنی آپ کا سٹیٹس امپروو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. گھر، گاڑی، یہ ساری چیزیں بہتر اور امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ کے پاس مواقع ملیں گے کہ جہاں جا کے اپنی زندگی کو آپ کام ڈاؤن کر سکتے ہیں، ریلیکس کر سکتے ہیں. جوپیٹر 8ویں گھر میں آتا ہے تو یہ آپ سے تقاضا یہی کرتا ہے کہ آپ اپنی اسموتھ انکم کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پیس کو، لائف کے پیس کو سلو ڈاؤن کریں، کمفرٹیبل کریں اور کمفرٹ آف لائف کی طرف زیادہ توجہ دیجیے گا. چھوٹی چھوٹی آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا. بڑے بڑے وینچرز کے انتظار میں چھوٹی چھوٹی آسانیوں کو اگنور نہ کیجیے گا. جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا. لہٰذا آج بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنے فرینڈز، اپنا گھر، اپنا سرکل. تو دوستو یہ سال ملا جلا ہے لیکن زیادہ تر چیزیں اگر میں یہ کہوں تو 80% اچھے مواقع اس سال میں جن کو آپ اچھے طریقے سے زندگی کے لانگ ٹرم گول اچیو کر سکتے ہیں. اٹ آل ڈپینڈس اپان یو کہ آپ کی سال کی ریزولوشن کیا ہے. وہ ریزولوشن بنائیے، گول سیٹ کیجیے اور اکارڈنگلی کام کیجیے. ڈیفینیٹلی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. خدا کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. 2025 آپ کا بہت اچھا گزرے. یہ تو ایک سال کا امیج تھا. باقی ویکلی ہاروسکوپ ہمیشہ کی طرح ایک ہفتے کے گیپ کے ساتھ آپ کو ملتا رہے گا. گاہے بگاہے گائیڈنس آپ کے ساتھ رہے گی. چینل سبسکرائب کیجیے، ضرور کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.